Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, this capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और महारत देखकर दंग रह गया। मार्का-ए-हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाक फिजाइये ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारे गिराए बल्कि तारीख भी रकम की। पाक सरजमीन पर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का पीएमए काकूल एकेडमी की पासिंग आउट का परेड से खिताब। कहा, आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला मुल्क है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आवाम की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू तकरीब के मेहमान खुसूसी। कैडेट्स की जानिब से शानदार परेड का मुजाहरा। पास आउट होने वालों में मालदीव, श्रीलंका, फ़लस्तीन के भी 30 कैडेट शामिल। शानदार कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। अबनाए हुर्मुज़ खुल गई। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। कल कुछ होने वाला है। मेरे ख्याल में ये बहुत मुस्बत चीज़ होगी। मुआहिदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत वाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कल सुबह एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान कर दिया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाब सफारतकारी पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की दिल खोल कर तारीफ। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान के अजीम वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दो शानदार शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तारीफ़ी कलमात पर उनका शुक्रिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और वो सदर ट्रंप के शाइस्ता अल्फाज पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी क़यादत से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतही रवाबित, खित्ते में अमन पर इत्तफाक। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। ईरानी क़यादत की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान की जानिब से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामी के मुताबिक डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका आवाम तक पहुँचाएंगे। अबनाए हुर्मुज़ खोले जाने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी WTI खाम तेल 12% से ज़्यादा गिरकर भी $83 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 10% कमी से $90 फी बैरल तक आ गई। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में जल्द मजीद बड़ी कमी की पेशगोई कर दी।
امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنائے ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص رستوں سے ہوگا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 جھوٹے دعوے کیے۔ ٹرمپ کے دعووں سے امریکہ فاتح نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پر نیا آرڈر نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ جہاز ایران کی جانب سے طے کیے گئے رستے پر سفر کریں گے۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندی ہوگی۔ جنگ بندی میں توسیع اور معاہدے کے لیے سفارتکاری کا مشن۔ وزیر اعظم کی دورہ ترکیہ کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ ترک صدر نے وزیر اعظم کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ کہا ترکیہ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی اقدام کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی کامیابی پر ترک صدر کو مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی خصوصاً مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پیش رفت پر گفتگو۔ اس سے قبل وزیر اعظم 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں بھی شریک ہوئے۔ فورم سے خطاب میں بھی ترک صدر نے وزیر اعظم کی امن کوششوں کو سراہا۔ کہا وزیر اعظم کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ 47 سال بعد امریکہ ایران مذاکرات کے لیے ثالثی پاکستان کے لیے نہایت قابل فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال کا جنوبی ایشیا خاص طور پر پاکستان میں بے انتہا صلاحیت ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانزٹ شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایران کے $20 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر مشروط طور پر تیار ہو گیا۔ ایران کو بدلے میں اپنی افزودہ یورینیم ذخیرے سے دستبردار ہونا ہوگا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں ایرانی ایٹمی پروگرام کو روکنے کی مدت اور ایرانی یورینیم کو سنبھالنے کے طریقوں پر بھی اختلافات ہیں۔ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ افزودہ یورینیم کسی صورت کہیں اور منتقل نہیں ہوگی۔ امریکہ نے روسی تیل پر عائد پابندی 1 ماہ کے لیے ہٹا لی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ تیل پہلے سے ہی آئل ٹینکرز پر لدا ہو اور سمندر میں موجود ہو۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا کہ اب ممالک 16 مئی تک روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ اس تسلسل میں ایران، کیوبا اور شمالی کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں۔ پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی بھارتی مذموم سازش ناکام۔ عالمی سطح پر پاکستان کے چرچے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ میں کامیاب ثالثی کا نتیجہ خیز کردار ادا کر کے پاکستان نے بطور امن کا ضامن اپنے آپ کو منوا لیا۔ بی جے پی کی انتہا پسندانہ اقدامات کے خلاف منی پور کے عوام کا بھرپور احتجاج جاری۔ منی پور کے ضلع امپھال میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی فورسز سے شدید جھڑپیں، مظاہرین کی بھارتی سیکورٹی فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ہندوستان ٹائمز نے مودی کے جابرانہ اقدامات اور قابض بھارتی فورسز کے مظالم کو بے نقاب کر دیا۔ قابض طالبان رجیم کا نیا عدالتی نظام خواتین، اقلیتوں، اختلافات رائے رکھنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ افغان طالبان رجیم کا نیا فوجداری ضابطہ منظم جبر اور آمریت کی علامت قرار دے دیا گیا۔ افغانستان میں طالبان رجیم کے نافذ کردہ نئے عدالتی ضوابط سے عالمی سطح پر شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔
کراچی میں حساس ادارہ اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، کالعدم تنظیم فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان دہشت گردوں کو گھروں میں پناہ دیتے اور انہیں سہولت کاری کے لیے موٹر سائیکلیں مہیا کرتے تھے۔ ملزمان کراچی میں بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کراچی کے سرجانی سیکٹر 36 میں 3 مزدور گٹر میں ڈوب کر چل بسے۔ پولیس کے مطابق 3 افراد گٹر میں صفائی کے لیے داخل ہوئے تھے، جنہیں بے ہوشی کی حالت میں گٹر سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بحر نہ ہو سکے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ لاہور اور راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب۔ خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ ایل این جی کے 4 کارگو 5 روز میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ قطر سے گیس آتے ہی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے دعویٰ کیا کہ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ثقافتی ورثے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد قدیم تہذیبوں، ثقافت، ورثے اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنانا اور اس سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ سیاحت کے فروغ میں تاریخی مقامات کا کلیدی کردار ہے۔ نوجوانوں اور کمیونٹیز کو ورثے کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔